اسرائیل کا وزیر ثقافت ہے، ہیریٹیج کا جو منسٹر ہے، ملعون پتہ نہیں اس کا نام بھی اچھا زبان پہ نہیں آ رہا، اس نے جو کہا کہ وہ ایٹم بم گرا دو، ختم کر دو معاذ اللہ، مطلب یہ جو تھریٹ دی ہے ایکچولی وہ ٹھیک ہے دکھانے کے لیے دنیا کو نیتنیاہو نے اس کو ڈسمینٹل کر دیا. میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے اور یہ پاگل ہیں، یہ دیوانے ہیں، عجیب ہیں یہ بالکل، تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کی کوئی سچویشن ہو گئی، کیونکہ جو ابھی تک اس وقت اسٹیٹس ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ تو ویسے ہی مطلب انفولڈ نہیں ہو رہی ہیں، تو وہاں پر کیا معاملہ جا کے بنے گا؟ ڈاکٹر صاحب فائنلی کنکلوڈ کیجئے کہ جتنی شہادتیں ہو چکی ہیں، جتنے اعداد و شمار آ رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا وہ صحیح لگتے ہیں آپ کو؟ دوسرا یہ جو تھریٹ آئی ہے جس کو بظاہر انہوں نے کنڈیم کیا ہے، لیکن ہونے والا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، سب سے پہلے تو ہمارے پاس جو بھی انفارمیشن آ رہی ہے وہ ویسٹرن میڈیا سے آ رہی ہے، اور اس میں جو میں نے اپنی ابھی تک کی ریسرچ کی ہے تو کچھ حد تک الجزیرہ اور دی گارڈین کی جتنی بھی رپورٹس ہیں کمپیریٹیولی بہتر ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ وہاں پر میسیکرنگ اتنی زیادہ ہو چکی ہے، قتل و غارت اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ قریباً 34,000 کے قریب عمارتیں ڈیمالش کر دی گئی ہیں، اور قریباً 5,000 جو بچے ہیں ان کی ڈیتھ کنفرم کی ہے. وہ حماس کی طرف سے اس کو وہ الگارڈین میں اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. دوسری امپورٹنٹ چیز کہ کوئی 12,000 کے قریب جرنلی وہاں پر شہادتیں کر دی گئی ہیں، اور یہ ریکارڈڈ کیسز ہیں. جی یہ ملبے کے نیچے ان کا تو پتہ ہی نہیں، ان کی بہت زیادہ ہے نا. میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق 25,000 کے قریب وونڈڈ ہیں، یعنی جن کو زخم آئے ہیں اور سخت زخم آئے ہیں، کریٹیکل کنڈیشن میں ہیں، اور 1.4 ملین کی جو پاپولیشن ہے وہ ڈسپلیس ہو گئی ہے، انٹرنلی ڈسپلیس پیپل یعنی آئی ڈی پیز بن چکے ہیں. زیادہ اس سے بھی زیادہ ہو. اب یہاں پر چونکہ میرے وردی کولیگز نے کافی حد تک اس طرف اشارہ کیا، جس طرح آپ نے سوال کیا کہ اب اسرائیل اگلے پلاننگ کے اکارڈنگلی نیوکس کا استعمال کرے گا، نیوکلیر ویپنز کا استعمال کرے گا، جس میں رشیا کی فارن منسٹری نے کافی کنڈیم کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی جو ہے اس کو اب سٹرکٹ ایکشن لینے چاہیے کہ نیوکلیر ویپن کا استعمال تبھی ہوتا ہے جب آپ کے پاس انریچمنٹ آف فزل مٹیریل ایک اسپیسیفک لیول تک پہنچ جاتا ہے. میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ انفارچونیٹلی پاکستان کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے. اقبال فرماتے ہیں وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی. انفارچونیٹلی ہم سب ہیں تو شاہین، لیکن ہم پلے اور بڑے گدوں میں ہیں، والچرز میں ہیں. تو ہمارے اندر شاید یہ احساس محرومی ہے کہ ہم سے وہ پرواز نہ ہو پائے گی، یا ہم اس طرح سے رزق حلال کی تلاش نہ کر پائیں گے تو شاید مردار ہی کھا لیں، چاہے کسی کا کیا ہوا شکار ہی استعمال کر لے. لیکن ہمارے اندر کچھ ایسے اوصاف موجود ہیں آج بھی، جس میں سب سے امپورٹنٹ چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ختم نبوت ہے، اور حضرت امام حسین علی مقام کا وہ جو کربلا کا ایک احساس ہمارے اندر جاری ہے، اس سے ایک میرے اندر تو نوجوان نسل سے متعلق ایک فیلنگ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے ہاں بھی وہ احساس بیدار ہوگا کہ ہم کچھ کر پائیں. لیکن جو تشویش ہے انٹرنیشنل ریلیشن کے ایک طالب علم یا استاد ہونے کے ناطے، اسرائیل یہ کر گزرے گا، اس کا استعمال بھی کر سکتا ہے، جس طرح وائٹ فاسفورس کا استعمال کیا ہے، جس طرح اور ایسی کیمیکل گیسز کا وہ استعمال کر رہا ہے. لیکن یہاں پر ایک کیس سٹڈی میں آپ کو بتا دوں کہ ویتنام میں امریکہ نے یہ کرنا چاہا. آج سے قریباً 70 سال پرانی وہ جنگ ہے، اور آج جو ٹنل کا پوزیشن اس وقت غزہ میں ہے وہ بہت زیادہ ایڈوانس ہے. تو اگر یہ اس کو ایسکیلیٹ کرتے ہیں، بمبارمنٹ کرتے ہیں، تو ریورس ایکشن جو آئے گا اور پوری مسلم امہ کی طرف سے جو ایکشن آئے گا وہ گوریلا وارفیئر ہوگا. اور ویسٹرن میڈیا جو انفارمیشن وارفیئر میں سمجھتا ہے کہ وہ جیت جائے گا، تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ایک وقت ایسا آئے گا آنے والے وقت میں کہ ہم میں سے کچھ ایسے لوگ اٹھیں گے اور خراسانی جھنڈے لے کر انشاءاللہ تعالی فلسطین میں جائیں. وہ تو ایکسپوز ہو، وہ تو بوڑھی عورت جب اس کو پہلے جو اس نے جو مطلب رہا کیا تھا، اس نے تو اسی وقت وہ تو پریشان ہو گئے تھے، اس نے بول کیا دیا، ہمارے خلاف ہی ساری باتیں شروع کر دی.